دوستوں، یہ کہانی ہے پاکستان کے شہر گجرات کے قریب ایک گاؤں کی، جہاں دو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی ہر خوشی کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ یہ ہنستا بستا گاؤں، اور گاؤں میں یہ جوڑا، گاؤں کا ہر فرد ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور یہ دونوں اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تانیہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے حسن کے جلوے پورے گاؤں میں تھے۔ سفیان ہمیشہ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ تانیہ کی خوبصورتی کا چرچا پورے گاؤں میں تھا کہ ایک دن ایک خوبصورت سا شخص آیا اور اس نے آ کے اچانک سے اس سے کوئی پتہ پوچھا۔ اتنے میں سفیان آ گیا۔ سفیان نے تانیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے سمجھایا کہ صرف پتہ پوچھ رہا تھا۔ سفیان کو یقین نہ آیا اور اس کو بے انتہا شک ہوا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اس نے گھر لا کے اس سے بے جا کئی سوالات کیے۔ یہ پوچھا کہ یہ کون تھا؟ میں نے تو آج تک تمہیں کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تانیہ، پھر یہ کیا ہے؟ اور سفیان کو یہ برداشت نہ ہوا، جس کی وجہ سے تانیہ اور سفیان میں جھگڑا ہو گیا، اور گاؤں والوں کے سامنے تانیہ کو بہت مارا پیٹا اس شک کی وجہ سے۔ کہاں تو ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے تھے، اور کہاں اتنا تشدد کیا اس بیچاری پہ، صرف ایک پتہ پوچھنے پہ، کہ اس کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اور تانیہ نے بھی فیصلہ کیا اس ظلم کے بعد کہ یہ تو ناجائز ہے، اور وہ اپنا گھر چھوڑ کے گاؤں چھوڑ کے جانے لگی۔ گاؤں والوں نے جاتے جاتے اس کو بہت دعائیں دی۔ تانیہ بہت اداس تھی، لیکن آخر وہ اپنی ماں کے گھر کے سفر کی طرف چل پڑی۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کی بہت بے عزتی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ سارے غم لے کے دل کے اندر تانیہ اپنی ماں کی طرف پہنچ گئی، اور جا کے اس نے جب اپنا چہرہ اداس دکھایا اپنی ماں کو، ماں کے گھر پہ جا کے، تو ماں اس کی پریشانی کو دیکھ نہ پائی، اور اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بوڑھی ماں کیا کر سکتی تھی سوائے سمجھانے کے کہ اپنا گھر بساؤ، اپنے گھر میں خوش رہو۔ لیکن تانیہ نے جب پورا ماجرا سمجھایا تو اس کی ماں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب تم گھر بیٹھو۔ اتنے میں سفیان اس شخص کی طرف جانے لگا جس سے تانیہ کی بات ہوئی تھی، اور سفیان بہت غصے میں تھا۔ آخرکار اس کو گاؤں میں وہ شخص مل ہی گیا، اور اس نے اس کو بہت مارا، بہت پیٹا۔ اس شخص نے سمجھانے کی کوشش کی، گاؤں والوں نے بھی سمجھایا کہ تم غلط کر رہا ہے، لیکن سفیان سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا۔ ایک طرف تانیہ تھی جو اپنے ماں کے گھر پہ رہنے لگی، گھر سنبھالنے لگی، لوگوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگی۔ محلے والوں کو اس نے کچھ نہ بتایا، اور ان کے ساتھ خوش رہنے لگی جیسے وہ خوش اپنے میکے آئی ہو۔ اکثر گاؤں والے پوچھتے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنے دنوں سے تم یہاں پہ ہو، لیکن اس کی ماں اور وہ کچھ نہ بتاتے۔ لیکن تانیہ اکیلے میں بہت روتی، بہت پریشان ہوتی، اور ادھر اس شخص نے سفیان کے گھر رخ کیا اور اس کے باپ کو سب کچھ بتا دیا، اور پھر اس کے باپ نے اس کو سمجھایا، اور اس شخص نے بھی اس کو سمجھایا کہ اب وہ اس ماجرے کی وجہ سے جا رہا ہے، وہ کسی مقصد سے آیا تھا اس گاؤں میں، لیکن اب وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گا، اور وہ اس گاؤں کو چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ سفیان بھی کہیں نہ کہیں اس کے جاتے ہوئے اس بات سے بہت پریشان ہوا کہ ایک ذرا تھی غلط فہمی، اور سفیان کا باپ راتوں رات کبھی نہ سوتا۔ سفیان بھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنا پریشان ہے، نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، اور سفیان بھی جیسے اس گھر کی رونق ہی اجڑ گئی ہو۔ اب سفیان کو اپنی غلطیوں کا بے انتہا احساس ہونے لگا۔ اس کو یہ لگا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، صرف ایک غلط فہمی کے پیچھے
बेचारी उस लड़की को कितना मारा पीटा, और उसने रुख किया कि वो जाके उसको मनाएगा और जाके उसको समझाएगा कि उससे गलती हुई। वो बहुत परेशानी की हालत में निकल पड़ा सफ़र के लिए तानिया के घर की तरफ, और आखिर वो पहुंचने ही वाला था कि सोचने लगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, पहुंचूं कि ना पहुंचूं, मैं किस मुंह से जाके तानिया को मनाऊंगा। और फिर वो आखिर पहुंच गया उसकी माँ के सामने और उसकी माँ को समझाने लगा। उसकी माँ उसको देख के बहुत खुश हुई, उसके सर पे हाथ रखा और उसको समझाया, बेटा कभी भी ऐसा नहीं करते। और वो अंदर जब कमरे में गया, तानिया को देखा, तानिया उदास परेशान, उसको देख के उसकी माँ सुफियान को समझाने लगी। और तानिया ने जब उसको देखा तो वो बहुत खुश हुई, और उसकी माँ भी ये माजरा देख के कुछ मुतमईन हुई, और उसने उसके सर पे हाथ फेरा कि जाओ जाके अपना घर बसाओ। और इस तरह से सुफियान तानिया की माँ के सामने ये वादा करने लगा कि दोबारा कभी उसको धोखा नहीं देगा, कभी धक्का नहीं देगा, कभी उसका दिल नहीं दुखाएगा। और आखिरकार तानिया घर बसाने वाली घरेलू लड़की, वो बेचारी उसकी इस बात को मान गई, और फिर से दोनों ने एक दूसरे के साथ सुलह कर ली। तानिया की माँ ये बात देख के, मामला देख के बहुत खुश थी। सुफियान बस अब ये चाह रहा था कि किसी तरह हम वापस जाएं, और तानिया भी ये सब कुछ देख के कि उसकी माँ खुश है, वो खुश हो गई।